سنیے دوستو، حدیث پاک میرے آقا علیہ السلام کی حدیث بیان کی امام بیہقی نے دلائل النبوت کے اندر اور امام حاکم نے مستدرک کے اندر بیان فرمائی، امام ابو نعیم نے دلائل النبوت کے اندر بیان کی، اور امام ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کی، اور علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حجت اللہ علی العالمین کے اندر حدیث بیان فرمائی۔ حدیث پاک کے راوی کا نام بھی سنے، صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لأصحابہ وہو بمکہ من احب منکم ان یحضر اللیلۃ امر الجن فلیفعل فلم یحضر منہم احد غیری فانطلقنا حتی اذا کان بأعلی مکہ خط لی برجلہ خطا ثم امرنی ان اجلس فیہ ثم انطلقا فقام فافتتح القرآن فغشیت اسودۃ کثیرۃ حالت بینی و بینہ حتی ما اسمع کلامہ ثم انطلقوا فتفقوا یتقطعون مثل قطع السحاب ذاہبین حتی بقی منہم رات وفرغ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مع الفجر فبرز حتی اتانی فقال ما فعل الرہت فقلت ہم اولئک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فآخذ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزما وروسا فآتاہم ایاہ ثم نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان یستطیب احد بعزم او بروس۔ یہ حدیث پاک کے پاک الفاظ میں نے پڑھے اس لیے تاکہ مجھے پڑھنے کا ثواب مل جائے، آپ کو سننے کا ثواب مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے آقا علیہ السلام کی مکی زندگی کا دور مبارک تھا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لأصحابہ وہو بمکہ تھا، سرکار مکہ میں تھے، اپنے اصحاب کو کہا، فرمایا من احب منکم ان یحضر اللیلۃ امر الجن فلیفعل۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے کوئی اگر جنات کو دیکھنا چاہے تو آج رات جنات مجھ سے ملنے آئیں گے، تم تیار رہنا۔ سبحان اللہ۔ یہ کس نے کہا؟ نبیوں کے تاجدار۔ سبحان اللہ۔ کس کو کہا؟ اپنے پیارے صحابہ کو کہا۔ اس وقت صحابہ کی تعداد کم تھی کیونکہ مکی زندگی تھی، ابتدائی اسلام تھی، چند لوگ حضور کے اوپر کلمہ پڑھ کے صحابی بن چکے تھے۔ تو میرے آقا نے فرمایا من احب منکم ان یحضر اللیلۃ، اللیلۃ کا معنی آج رات، آج رات جس کا ارادہ ہو ان یحضر امر الجن فلیفعل، جنات کو دیکھنا چاہے تو وہ تیار رہے میرے ساتھ۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں فلم یحضر منہم احد غیری، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میرے سوا کوئی تیار نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ سارے صحابہ نے کہا جی نہیں، ہماری طاقت نہیں ہے کہ جنات کو اصلی شکل میں دیکھیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے عرض کی حضور مجھے ساتھ لے جانا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سرکار آگے آگے، میں پیچھے پیچھے حضور کے قدموں پہ قدم رکھتا ہوا نقش قدم پہ چل رہا ہوں۔ فانطلقنا، ہم چلتے رہے، حتی اذا کان بأعلی مکہ تھا، مکہ نیچے تھا، ہم اوپر پہاڑیوں کی طرف چلے گئے۔ جب اوپر پہنچے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اب یہ حد ہے، وخط لی برجلہ خطا، سرکار نے ایک خط، ایک لکیر کھینچی، سرکار نے اپنے پاؤں کے ساتھ سرکار نے ایسے دائرہ کھینچا، اور ثم امرنی ان اجلس فیہ، میرے آقا نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود اس جگہ پر بیٹھنا، دائرے سے باہر نہیں نکلنا، اگر یہاں بیٹھو گے جنات کو دیکھ بھی سکو گے، آواز بھی سن سکو گے، لیکن تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ دائرہ حصار ہے، یہ حلقہ ہے، یہ دیوار ہے، یہ قلعہ
قلعہ ہے اس کے اندر محفوظ رہو گے، لیکن اگر یہاں سے اٹھ کے چلے گئے، پھر ایک حدیث پاک امام طبرانی نے نقل کی، اسی حدیث کا ایک جملہ بڑھا کے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اگر اس لکیر سے باہر چلے گئے پھر جنات اٹھا کے لے جائیں گے، پھر تمہاری اور میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ سبحان اللہ۔ سنیے دوستو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بٹھایا، ثم انطلق فقام فافتتح القرآن، میرے آقا اس کے بیٹھنے کی جگہ سے چند قدم آگے چلے گئے، ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، فقام کھڑے ہو کے سرکار نے کیا کیا، فافتتح القرآن، میرے آقا نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تعوذ و تسمیہ پڑھ کے سرکار نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، ایک سورت پڑھی، دو سورتیں پڑھی، تین سورتیں پڑھی۔ یاد رکھو دوستو، آج بھی اگر آپ سنیں مصر کے قاری شیخ عبد الباسط کی آواز میں، یا کسی اور مصر کے قاری سید جمال حسین خالد کی آواز میں، یا سعودی عرب کے قاری شیخ عبد الرحمن سدیس کی آواز میں، یا کینیا کے قاری شیخ رجا ایوب کی آواز میں قرآن سامنے بیٹھ کے سنے تو ان کی ایسی پیاری آواز نکلتی ہے، ایسی ترتیل کے ساتھ اور لہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے قرآن ابھی نازل ہو رہا ہو۔ خود سوچے یہ تو امتی پڑھ رہا ہے، اور جس نبی کے سینہ علم نشرہ کے اوپر پل پل قرآن نازل ہوا، جب اس نے کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کی ہوگی تو کیسا پیارا منظر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور سنیے سلطان الکاملین عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑی شریف کے پنجابی زبان کے صوفی شاعر نے دو شعروں میں قرآن کا مقام بیان کیا، وہ تعارف کرواتے ہیں اپنے الفاظ میں کہ قرآن نورانی شیشہ ستا جنت جاوے تے زیرا زبرا شتا مدہ وچ تعریف دے آیاں اوے آما لوگاں خبر نہ کائی تے خاصا رمے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ وکھاوے، جیڑا پڑھے نالے عمل کماوے سیدھا جنت جاوے۔ اور یہ قرآن پاک کا تعارف اپنے انداز سے سلطان الکاملین کا خاصا ہے، فرماتے ہیں زیرہ زبرہ شدہ مدہ وچ تعریف دے آئیاں، آما لوگا خبر نہ کائی خاصا رمضان پائیاں۔ فرماتے قرآن پاک الحمد سے لے کر والناس تک 30 پارے اٹھا کے دیکھیں، 114 سورتیں اٹھا کے دیکھیں، 558 رکوع اٹھا کے دیکھیں، 6236 آیات اٹھا کے دیکھیں، پورے قرآن پاک میں یا اللہ کی تعریف ہے یا رسول اللہ کی تعریف ہے۔ لیکن یہ سمجھ کے اس کو آتا ہے عامہ لوگا خبر نہ کائی خاصا رمضان پائیاں، عام الفاظ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، خاص وہاں بیٹھ کے اس کے معنی اور مفاہیم پہ جھکیاں ڈالتے ہیں اور وقت گزار کے سمجھتے ہیں کہ اس میں کون سا راز ہے، اس میں کون سا راز ہے۔ اب خود سوچے میرے آقا نے کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کی تو کتنا پیارا منظر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن پاک جس کے سینے کے اوپر نازل ہوا اور جس کی زبان اقدس سے ہم تک پہنچا تو خود سوچے اس کے پڑھنے میں کتنا لذت ہوگی۔ کیا بات ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود فرماتا ہے فغاشیت اسودۃ کثیرۃ، جیسے میرے مصطفیٰ نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے قرآن شروع کیا نا تو ایک جماعت آئی جنات کی، پھر دوسری جماعت آئی، پھر تیسری جماعت آئی، کثیرۃ بہت سی جماعتیں آ گئیں، حالت بینی و
बैनहु, इतनी जमातें आई जिन्नों की, हुजूर के इर्द गिर्द खड़े होते गए, खड़े होते गए, खड़े होते गए। इंसान तो होता है 6 फुट का, ज्यादा से ज्यादा 7 फुट का हो जाएगा, 5.5 6.5 इतना होगा, या पुराने जमाने के से 1 फुट बड़े होंगे। लेकिन जिन्नात के तो बड़े बड़े कद होते हैं, बड़ी खौफनाक और हौलनाक शक्लें होती हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते, जमीन से आसमान तक एक दीवार सी खड़ी हो गई। मेरे आका के इर्द गिर्द जिन्नात ने रश डाल दिया कि हुजूर मुझे नजर आना बंद हो गए, सिर्फ आवाज सुन रहा था। सुभान अल्लाह। लेकिन अभी तक जिन्नात की जमातें आ रही थी, कुरान सुन रही थी, कुरान उनके सीने में उतर रहा था, वो कलमा पढ़ने आए थे, हुजूर से दीन सीखने आए थे। क्योंकि जिस तरह मेरे मुस्तफा इंसानों के नबी हैं, जिन्नात के भी नबी हैं। सुभान अल्लाह। बेशक